رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے فرمایا صحیح مسلم میں حدیث 2243 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے. آپ مجھ سے زیادہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے, قبروں پر عمارت بنانے اور قبروں پر بیٹھنے سے. یہ آپ نے مجھے نہیں بتایا ان بارہ میں, قبروں کو پکا کرنا اور قبروں پر عمارت بنانے. جی دیکھیں, بنیادی طور پر قبروں پر عمارت جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی قبروں کو ڈھانے کا حکم دیا, حضرت علی کو حکم دیا, تو آپ نے یہ کیوں نہیں مجھ سے پوچھا کہ یہ جو بڑی بڑی قبریں ان کو ڈھانا بھی تو آپ نے بیان کرنا تھا. ہر چیز کا سمجھ ہے, ہر چیز کا مفہوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارات کے اوپر میلے ٹھیلے لگانے سے منع کیا ہے. اور مزارات ویسے میلہ ٹھیلا بھی آپ نے نہیں بولا تھا. نہیں, بانگ منگڑا یہ اسی کا, یہ بانگ منگڑا اسی میں. اچھا ٹھیک. میلہ ٹھیلا جو ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور ہمارے یہاں میلے ٹھیلے سے مراد یہ ہے کہ ایسا طرز عمل مزارات پہ کہ لڑکے لڑکیاں اختلاط ہو رہا ہے, مال دولت کا اختلاط. سر میں وہ سن چکا ہوں. میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے, قبروں پر عمارت بنانے اور قبروں پر بیٹھنے. جی صحیح ہے, ان تینوں سے آپ بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ کے پورے بلاگز میں کافی میں نے سنے مزارات پہ, اس میں یہ نہیں تھے کہ قبروں کو پکا نہ کرو, قبروں پر عمارت نہ بناؤ, یہ نہیں تھا. دیکھیں, حدیث کی سمجھ کی بات ہے. قبروں پر عمارت بنانے سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہود اور عیسائیوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ جس طرح اپنی قبر کے اوپر اسٹیٹ اوے بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں, جیسے آپ عیسائیوں کے قبرستان میں جا رہے ہیں, اس سے یہ مراد ہے. یا ایسی بلڈنگ کہ جو اس حوالے سے کی جائے کہ جس کا کوئی فائدہ اور مقصد نہ ہو. ہم جو مزارات کی بلڈنگ جو دائیں بائیں کمپلیکس بنے ہوتے ہیں, ان کا مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہاں ہزاروں لاکھوں زائرین آتے ہیں, وہ آرام سے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکیں, آرام سے بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں, آرام سے بیٹھ کر وہ وہاں قرآن مجید کی تلاوت کر کے یا دیگر امور سے انجام دے سکیں, اور وہ آرام کے ساتھ وہاں اللہ تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ میں آ کر اس کا ایصال ثواب کر سکیں, اور اس کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی میں پھر آپ کو صحیح مسلم کی حدیث 2245 کہہ رہے ہیں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے, قبروں پر عمارت. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ آپ قبروں کو پکا نہ کریں, لیکن اسی کے حوالے سے تعبیل نہ دیں. ٹھیک ہے بھائی, بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے, افضل ہے کہ قبر کو پکا نہ کریں, لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اوپر. اچھا, اس اوپر کی کیا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر ہم یہ اس کی تعمیل کرتے ہیں. ایک مزار ہے, قبر ہے, کوئی بھی میرے والد کی ہو جاتی, میری والدہ کی ہو جاتی, میں اس پہ ایک کمرہ بنا دیتا ہوں. کیوں بناتے ہیں؟ میں اس پہ میں تو نہیں بناؤں گا نا, کیونکہ مجھے تو پتہ چل گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قبر کو اس طرح سے پکا کرنا, اسپیشلی اتنا پکا کرنا کہ اس کے اوپر 6 وہ کر دینا, یہ درست نہیں ہے. ضرورت کے تحت قبر کو پکا کیا جا سکتا ہے. سنیے, وہ بھی دوسری حدیث کی وجہ سے کہ آپ کے لیے حکم ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کن تو نہیں تو کمان زیارت القبور, یہ بھی مسلم شریف کی ہے, کن تو نہیں تو کمان زیارت القبور اللہ فضول ہوا, میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا, اب تم نے اس کی زیارت کرنی ہے, تو آپ والد کی, والدہ کی یا کسی ولی بزرگ کی قبر پر, استاد کی قبر پہ جائیں گے تو قبر ہوگی تو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کا تو ہے نا کہ ایک بالش برابر سر. مفتی صاحب آپ میرے جیسوں کو تو جیب میں ڈال کے پھر رہے ہیں, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ میں پکا کس کو کہہ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالش فرمایا, سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو ایک بالش اٹھائیں اور اس کو کوشش کریں کہ اس کے نشان نہ مٹے قبر کا. افضل یہی طریقہ ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں. اچھا آگے سنیں, صحیح مسلم حدیث 2248 کوئی کسی مسلمان کی قبر پر بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ آپ کے انگاروں پر بیٹھے, وہ انگارے اس کے جسم کی کھال اور گوشت کو جلا دیں. ٹھیک ہے, ایگری کرتے ہیں نا؟ بالکل. قبر یعنی کہ بید بھی کرے قبر کی, توہین کرے, قبر پر بیٹھے نہیں, اس کا مطلب نہیں سمجھے. اچھا, یہ وہ جو پہلے آپ نے حدیث شریف پڑھی ہے قبروں, اس کے ساتھ دوسری بخاری شریف کی, ابو داؤد کی اور دیگر حدیثیں ملائیں, ایک حدیث دوسری کی شرح کرتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردے کی قبر کو پھلانگو مت. اللہ کے نبی نے قبروں کو قبروں کو پھلانگنے سے, اچھا یہ حدیث جو ہے اوپر بیٹھنے کا مطلب ہے جس طرح آپ یہ مردوں کے اوپر قبروں پہ جا کر یہ بیٹھتے ہیں. اچھا, یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے قبر بنائی, اس پہ میں مجاور بن کے بیٹھ گیا, یہ وہ نہیں ہے. نہیں, مجاور کا کیا مطلب ہے, کانسیپٹ کیا ہے بھائی؟ اگر آپ کا مطلب ہے قبر پر بیٹھنا اس کی ایصال ثواب کے لیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے اوپر صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح سے بیٹھے, اگر میں وہاں سے چندے نذرانے, وہ ایک الگ ہے, وہ آپ کا نہیں, میں اس مجھے پتہ نہیں تھا. قبر پر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ قبر کے اوپر جیسے لوگ جا کر بیٹھتے ہیں, یہ جس طرح اس کو پامال کرتے ہیں, یہ مطلب ہے. اچھا صحیح, میں آپ کی صحیح مسلم صحیح بخاری, اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنی قبروں کو صحیح دگا بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا. کتنی بڑی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سنن نبی داؤد میں حدیث 2042 میری قبر پر میلہ نہ لگا لینا, تمہارا پڑا ہوا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. میں مفہوم بتا رہا ہوں. شہر شہر, نگر نگر, کریا کریا, پاکستان نہیں مزارستان ہے, اور سارے بزرگ میرے لیے قابل احترام ہے, مگر میرے نبی کچھ اور فرما رہے ہیں اور ادھر کچھ اور ہو رہا ہے. یہ میرا سوال ہے. میرے خیال میں وہ تو میں نے پہلے اپنا موقع اہل سنت کا بیان کر دیا ہے کہ قبروں کے اوپر, مزارات کے اوپر میلے ٹھیلے لگانا, یہ سارا کرنا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے.